اسد صاحب، ایک تو مشروط معافی کی پیشکش کی گئی ہے، اعلان کیا گیا آپ کے بانی کی طرف سے. جو سوال ہے بطور جرنلسٹ ہمارے ذہن میں جو بات آ رہی ہے، یہ بتائیے کہ یہ جو اتنی فلیکسیبلٹی آپ کی طرف سے آ رہی ہے، کیا اس کے پیچھے کوئی بیک ڈور چینل ایکٹیو ہے، کوئی بات چیت چل رہی ہے، یا اب آپ کے بس میں آپ سمجھتے ہیں کہ معاملات اب ہاتھ سے مزید نکلیں گے، مزید بگڑیں گے، تو معافی مانگ لینا ہی بہتر ہے؟ جی دیکھیں، سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ ہم ہر ممکن طرح کوشش کر رہے ہیں کہ ملک کے حالات نارملائز ہوں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف ہمارے خلاف جو کریک ڈاؤنز ہیں، ہمارے خلاف جو انتقامی کارروائیاں ہیں، رویہ ہے، اس میں کوئی چینج نہیں آ رہا. یعنی ہم جو بات کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ آپ نے جو ہے نا ادھر آپ اپنے مینڈیٹ سے زیادہ بڑھ کے بات کرتے ہیں، حالانکہ ہم ہمیشہ ہمارا مطالبہ یہ رہا ہے کہ یہ الیکشن جو ہے نا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہمارا، ہم سے جو ہے نا زبردستی عوام کا جو مینڈیٹ تھا جس کو دیا تھا اس کی جگہ دوسرے لوگوں کو بٹھایا گیا، اور اس کی وجہ سے یہ تو عوام کا حق ہے کہ جس کو کرے. لیکن اس کے بعد جو ہے نا زبردستی ہمارے لوگوں کو اٹھانا اور زبردستی کروانا، خاص کر سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جو صورتحال رہی، یعنی 41 MNAs کے اوپر جو ابھی زمین تنگ کی گئی ہے، اور اس کے اوپر جو ہے نا اس کو رشوت کی آفر ہو رہی ہے، اس کو عہدوں کی آفر ہو رہی ہے، اس کے اوپر دھمکیاں اور زور و جبر ہو رہا ہے، اور ہمیں ہر قسم کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے روکے جا رہے ہیں. اس کے باوجود بھی ہم ایک کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہمارا ملک ہے، ہم ملک کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، لیکن جو قانون کے مطابق ہے، آئین کے مطابق ہے، اس کے مطابق ملک کو چلاؤ. اور یہ جو کر رہے ہیں، تو اسے جو خان صاحب نے آج کہا ہے کہ اگر آپ کو ہمارے اوپر کوئی چیز ہے تو جوڈیشل انکوائری مقرر کر کے چارج فکس کریں، اگر ہماری کوئی ریسپانسبل ہے تو اس کے خلاف ایکشن دیا جائے گا. صحیح. اچھا، خان صاحب کا یعنی یہ مشروط کہنا ہے، اگر وہ آپ کو فوٹیجز دکھا دیں یا جوڈیشل کمیشن آپ کے خلاف فیصلہ کر دے تو پھر آپ مانیں گے، لیکن پھر وہ مفاہمت کیا ہوگی؟ پھر تو سزا ملے گی نا جو لوگ اس میں ملوث پائے جائیں گے. ٹھیک ہے شاہدار صاحب، سزا ملنی چاہیے جو رسپانسبل ہے. ہمارا موقف بالکل الگ ہے کہ یہ ایک پلانٹڈ اور ایک سازش تھی، اور جس میں انٹیریئر منسٹر اور IGP پنجاب رسپانسبل ہے، انہوں نے سارا ڈرامہ کروایا ہے. اس کی پیچھے اگر یا تو ہمارا موقف غلط ثابت ہو جائے گا یا ان کا موقف غلط ثابت ہو جائے گا. نہیں سر، یہ جو واقعات ہوئے صرف پنجاب میں تو نہیں ہوئے نا، یہ تو KPK میں بھی ہوئے، باقی صوبوں پہ بھی ہوئے. تو یہی تو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک باقاعدہ پری پلانڈ ایک پروجیکٹ تھا، اور اس کی وجہ سے ہر جگہ بیک وقت یہ سب کچھ ہوا. تو یہ صرف پنجاب کی حد تک تو نہیں ہوا کہ آپ IG کو یا اس وقت کے انٹیریئر منسٹر کو کہہ دیں. دیکھیں، یہ سارا کچھ جو ہوا ہے اس وقت سارے ملک میں اس کی حکومت تھی، اس کے پاس پاور تھی، اس کے پاس پوزیشن تھی، سارے فیصلے اس کی ہو رہے تھے، اختیارات ان کے پاس تھے. جی، سارے سب کچھ ان کے پاس سب کچھ ہو رہے تھے. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے، آپ دیکھ لیں کہ KPK میں آپ کہہ رہے ہیں کہ KPK میں تو کس کی حکومت تھی؟ ان کی حکومت تھی. یہ اس وقت سب جگہ تو یہی ان کی انفلوئنس تھی. تو ہم تو کہتے ہیں، ہم نے ابھی KPK میں ہماری کیبنٹ نے جوڈیشل کمیشن کی چیف جسٹس کو لکھا ہے، امید ہے وہاں چیز بن جائے گا تو حقائق سامنے آ جائے گا. اچھا، یہ اسد قیصر صاحب، بات تو یہ ہے کہ آپ حکومت پہ بات ڈال رہے ہیں، لیکن جو کچھ زمان پاک سے پریچنگز کی جاتی تھی، آپ کے بانی نے خود کہہ دیا، میں نے تو اپنے ویلاگز میں کہہ دیا تھا کہ 9 مئی کی کال میں نے دی تھی. پھر اگر مجھے گرفتار کر لیا گیا، ایک پوری تحریک آپ زمان پارک پہنچوں کی چلاتے رہے، پھر ایک لمبے سلسلے میں نے ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے، اور بندوں کے نام میں نے لے لیے اس ویڈیو میں. یہ جو ایک اشتعال دیا جاتا رہا اور پھر گرفتاری کے بعد ایک ریئیکشن سامنے آیا، تو آپ نہیں سمجھتے کہ PTI نے ایون آپ شہریار آفریدی صاحب کی آڈیو ویڈیو ریکارڈ پہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہم پہنچو، ہم نے GHQ کے باہر احتجاج کرنا ہے. تو یہ سب باتیں ان کو کیسے ہی اکثر نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ آپ نے اگر یہ سازش بھی ہوئی تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ سٹیٹمنٹس ایک موقع دیا گیا آپ کی طرف سے بھی؟ دیکھیں، جس طرح عمران خان کو گرفتار کیا گیا، جس طرح جو ہے نا اس کو گرفتار کیا گیا، اور جس طرح اس کو جو ہے نا مطلب اس کو زور و کوب کیا گیا اور ان کی ریسرچ کروائی گئی، کیا یہ کوئی کم تھا؟
کیا اس کی پوری دنیا نے نہیں دیکھا اس کو؟ کیا ایک منتخب وزیر اعظم کے ساتھ اس طرح سلوک کیا جاتا ہے؟ پھر جو ہے آپ اسلام آباد ایئرپورٹ کے اندر رہتے ہوئے اس کو جس طرح گرفتار کیا جاتا ہے، اس کے باوجود جی اسد صاحب آگے بڑھتے ہیں. ابھی صدر نے دستخط نہیں کیے جو قانون منظور ہوا ہے، ترمیمی بل پاس ہوا ہے، آپ عدالت پہنچ گئے ہیں، تو وہ تو آپ کی درخواست ریجیکٹ ہو جائے گی اسی بات پہ کہ ابھی تو وہ قانون بنا ہی نہیں ہے جو بل ہے. تو آپ خود یہی چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ ریجیکٹ ہو جائے اور ہم ایک حجت پوری کر لیں؟ نہیں، حجت تو کوئی نہیں ہے. ہم ابھی آج ہماری میٹنگ ہوئی ہے شکیل صاحب کی، کل ہماری پھر میٹنگ ہے، اور ہم جو ہے نا جو ہمارا الائنس ہے اس کی طرف بھی ہم عدالت میں جا رہے ہیں. اچھا. یہ تو انہوں نے پارلیمنٹ کے ذریعے جو ہے نا باقاعدہ حملہ کروایا ہے عدالت کے اوپر، اور وہ پارلیمنٹ جس کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں اس کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، وہ جعلی ہے. قوم نے اس کو نمائندہ منتخب نہیں کیا، وہ زور زبردستی اور بدماشی کے اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی نہ کوئی جو اس کا اگر کوئی بل پاس کرتا ہے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، نہ اس کی کوئی کسی اور چیز کی جو ہے نا اگر وہ قرارداد کرتے ہیں اس میں کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. اس لیے یہ انلیجیٹمیٹ اسمبلی ہے، اس کے اندر جو بھی قانون سازی ہوتی ہے جب تک 45 کی لوگوں کو حق نہیں ملتا اور ٹریبیونل جو ہے نا فیصلے نہیں کرتی اور اوریجنل جو نمائندے ہیں وہ نہیں ہوتے، ان فیصلوں کی اس وقت تک کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوگی. اچھا، حماد آزاد صاحب نے تقریر کی، انہوں نے کہا کہ جی ہم اڈیالہ جیل کی طرف لانگ مارچ کریں گے. آپ نے کہا کہ نہیں، ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. شہریار آفریدی صاحب نے کہا کہ جناب یہ سلپ آف ٹنگ ہے. لیکن آج حماد آزاد نے باقاعدہ ٹویٹ کیا کہ کوئی سلپ آف ٹنگ نہیں ہے، ہم احتجاج کریں گے. اب اگر آپ اڈیالہ جیل کی طرف احتجاج کرتے ہیں، لانگ مارچ کرتے ہیں، جلسہ تو آپ اسلام آباد میں کر نہیں پاتے، اس سے لا اینڈ آرڈر سچویشن مزید خراب ہوگی، تو یہ پھر محاذارے کا ایک دوبارہ آغاز کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں رہا. آپ مجھے ارشاد صاحب بتائیں، ہماری جگہ آپ لوگ ہوتے تو کیا کرتے؟ آپ کوئی منتخب ایم این ایس پارلیمنٹ کی کیا حیثیت ہے کہ منتخب پارلیمنٹرین کو اغوا کیا جاتا ہے، اس کی وفاداری کو جو ہے نا بدلنے کے لیے اس کو آفر دی جاتی ہے، دباؤ میں لایا جاتا ہے. مطلب جو طریقے ناجائز وہ سارے استعمال ہو رہے ہیں. اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ آپ نے احتجاج کر کے جو ہے نا وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کرنی ہے. ہاں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ملک میں پرامن جدوجہد رکھیں. ہم اپنے قانون کے اندر رہتے ہوئے جدوجہد کریں گے، لیکن یہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے. ہم مارچ بھی کر سکتے ہیں، ہم دھرنا بھی دے سکتے ہیں، اور ہم جلسہ بھی کر سکتے ہیں. کون سا ہمیں کس قانون کے تحت ہمیں اسلام آباد میں جلسے نہیں کرنے دے رہا؟ کس قانون کے تحت جو ہے نا ہمارے جلوس کو جو ہے نا وہ نہیں کرنے دے رہا؟ ہم تو ایک پرامن، یہ نہیں آپ نے کل اتنا بڑا جلسہ کیا کہ آپ نے دیکھ لیا کہ مطلب لاکھوں لوگ نکل آئے ہوئے تھی، ایک انقلاب تھا. اور اس صورتحال میں جو ہے نا ہم ہمیشہ پیسفل لوگ ہیں، پرامن لوگ ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہم کسی طور پر اپنی جدوجہد کو پرتشدد نہیں بنائیں گے. نہ ہمارے جو یہ کرے گا وہ طارق صاحب اور عمران خان کا دشمن ہوگا اور وہ کوئی بری ایجنٹ ہوگا. ہم جدوجہد کریں گے، ہم اسلام آباد بھی آئیں گے، ہم جہاں بھی. اسد صاحب، اب بات تو یہ ہے اسد صاحب، قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے ہوں. اسلام آباد میں آپ جلسہ نہیں کر سکے، پنجاب میں آپ کے لوگ نہیں جلسے کر پا رہے ہیں، ابھی بھی جا کے اسلام آباد کا جلسہ آپ کو ثوابی منتقل کرنا پڑا، اور 11th آور میں جب آپ جلسہ کینسل کرتے ہیں تو آپ کا کارکن جو ہے وہ بھی ڈی مورلائز ہوتا ہے. یہ تو ایک جگہ حالات ہیں، اور آپ ہی کی جماعت کے لوگ کہتے ہیں کہ موجودہ جو قیادت باہر ہے یہ اس کی ناکامی ہے. دوسرا یہ بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ عمر ایوب صاحب نے کہا کہ آپ رابطے میں ہیں، ایک کمیٹی بھی بنی ہے، ابھی تک ان کو بھی فطری طور پر ایک اتحاد جو بنتا نظر آ رہا ہے وہ ہوتے ہوئے بھی آپ ساتھ نہیں ملا سکے، تاخیر کیوں ہے؟ اور کمیٹیوں کے اجلاس کیوں نہیں ہو رہے؟ دیکھیے، انشاءاللہ نہیں وہ ہو جائے گا، ہوپ فلی انشاءاللہ مجھے امید ہے 1-2 دن میں، زیادہ ویک میں ہو جائے گا. کیونکہ وہ عمرے پہ گیا تھا، پرسوں آیا ہے اور ہمارا جلسہ تھا، تو اس کی وجہ سے ہم اپنے جلسے میں مصروف تھے. ہماری انگیجمنٹ ہے اس کے ساتھ، رابطے بھی ہے، اور دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ، بلوچستان اور سندھ کی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بھی انگیجمنٹ ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں آپ دیکھیں کہ جو بھی پولیٹیکل پارٹیز حکومت سے باہر ہیں، اور ہم سب کو جو ہے اکٹھا کر رہے ہیں. اچھا، یہ فرمائیں کہ شیر افضل مروت صاحب کا اب کیا معاملہ ہے؟ چیئرمین گوہر صاحب تو کہتے ہیں کہ جی ان کو کہہ رہے ہیں کہ صبر کریں، عمران خان سے ملوانے کی
پیشکش بھی کی ہے، آپ کی پارٹی نے ان کو نکال دیا ہے، اب وہ پارٹی میں ہیں نہیں ہیں، اور کیا چیئرمین گوہر خان صاحب کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا گیا، اس کی کیا وجہ نظر آتی ہے؟ دیکھیں، سب سے جو آپ کو پتہ ہے کہ پارٹی کے اندر تنظیمی معاملات آتے رہتے ہیں، اختلافات بھی ہوتے ہیں، شوکاز نوٹس بھی ایشو ہوتے ہیں، کبھی فیصلے بھی ہوتے ہیں، لیکن اچھا ہوا کہ شیر افضل مروت نے کوئی اس قسم کی کوئی نیگیٹو رسپانس نہیں دیا ہے، تو مجھے امید ہے کہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ میرا ارادہ ہے کہ میں کل جو ہے نا اس کو ملوں منسٹر گوہر کو، اور میں ایگزیکٹ پوزیشن لے لوں تو میں کوئی بات کر سکوں گا۔ اچھا، یہ عمر ایوب صاحب کے ساتھ کیونکہ وہ بلیم کرتے ہیں عمر ایوب صاحب کو، شبلی فراز صاحب کو، آخر وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، جب آپ لوگ بالکل انڈر گراؤنڈ تھے تو شیر افضل مروت ہی تنے تنہا وہ نکلا، وہ قصور سے لے کے لکی مروت تک اس نے پارٹی کو زندہ کیا، اور اب ان کو نکال دیا گیا۔ کور کمیٹی کہتی ہے ہمارا فیصلہ نہیں ہے، بانی کا فیصلہ ہے، چیئرمین کہتے ہیں جی یہ بانی کا فیصلہ نہیں ہے، اس پر ہولڈ آن کریں، یہ ہے کیا، چل کیا رہا ہے؟ دیکھیے، آپ کو پتہ ہے کہ انٹر پارٹی پالیٹکس ہوتی ہے، اور آپ کو جب پارٹی کے اندر پالیٹکس کرنی ہوتی ہے، آپ کو بہت ہی احتیاط کے ساتھ اقدامات کرنے ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے ہم چیزوں کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں۔ شیر افضل نے بہت محنت کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز کی غلطی، کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو اس کو بھی انشاءاللہ ریمیڈی ہو جائے گی۔ اس وقت ہمیں ضرورت اس میں وہ ہے اتفاق و اتحاد کی۔ اس وقت ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے تحریک کو کیسے آگے بڑھائیں۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ عمران خان کو نکالنے کے لیے کوئی اسٹریٹجی بنائے۔ مجھے امید ہے تمام لوگوں سے کہ وہ ان کے ذاتی اختلافات ہیں تو بالا طاق رکھ کے عمران خان کی رہائی کے لیے اور اس قوم کو اس حکومت سے اتحاد کے لیے اکٹھے ہوں گے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ یہ جو اجازت دی تھی یا ایک فرض سونپا تھا جناب محمود خان اچکزئی کو حکومت سے مذاکرات کا، وہ اب مینڈیٹ ان کے پاس موجود ہے یا خان صاحب نے واپس لے لیا ہے؟ بالکل موجود ہے، بالکل۔ اور وہ مذاکرات کر رہے ہیں نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب سے یا نواز شریف صاحب سے یا زرداری صاحب سے؟ مجھے اس کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں ہے، لیکن وہ جو خان نے بات کی ہے وہ ہے بالکل ایز اٹ از ہے، وہ اس کے پاس وہ مینڈیٹ ہے۔ اچھا، تو مینڈیٹ یہ جب آپ کا پارٹی کا فیصلہ یہ ہے کہ جی مذاکرات ان سے نہیں کرنے ہیں، تو پھر ان کو یہ مینڈیٹ دینے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب آپ پولیٹیکل الائنس میں چلے جاتے ہیں تو پھر الائنس میں آپ کی پھر کوئی مجبوریاں ہو جاتی ہے، کوئی ایسی آپ کو صرف اپنی پارٹی کے موقف کو نہیں، آپ نے دوسرے لوگوں کی موقف کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے۔